कराची से लांडी एक्सपोर्ट फैक्ट्री में लगने वाली आग बेकाबू हो गई। आग के बायस 5 मंजिला इमारत मुकम्मल तौर पर जमींदोज हो गई। 7 अफराद जख्मी हुए हैं। मुतासरा फैक्ट्री से मुत्तसिल मजीद 3 फैक्ट्रीज भी आग की लपेट में आ गई हैं। फैक्ट्री में मौजूद लोग खंभों के जरिए अपनी जान खतरे में डालकर नीचे उतरे। 8 फायर टेंडर्स, 2 फायर बाउल्स और 4 स्नार्कल समेत आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। मजीद तलब धुओं के बादल फैलने के बायस आग बुझाने में मुश्किलात हैं। रेस्क्यू हुकाम ने आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया है। आपको कराची से अपडेट करें। आग लगने का वाकया पेश आया। आग के बायस 5 मंजिला इमारत मुकम्मल तौर पर जमींदोज हो गई है, जबकि 7 अफराद जख्मी हैं। मुतासरा फैक्ट्री से मुत्तसिल मजीद 3 फैक्ट्रियां भी आग की लपेट में आ गई हैं। फैक्ट्री में मौजूद 2 खंभों के जरिए अपनी जान खतरे में डालकर नीचे उतरे हैं। लांडी एक्सपोर्ट फैक्ट्री में लगने वाली आग बेकाबू हो गई है। आग के बायस 5 मंजिला इमारत मुकम्मल जमींदोज हो गई। 7 अफराद जख्मी। मुतासरा फैक्ट्री से मुत्तसिल मजीद 3 फैक्ट्रियां भी आग की लपेट में आ गई हैं। फैक्ट्री में मौजूद लोग खंभों के जरिए अपनी जान खतरे में डालकर नीचे उतरे हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे बिलाल अली से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें ये लांडी प्रोसेसिंग जोन में जिसमें आग जो लगी थी उसकी इमारत जो है वो आग जो है वो बेसमेंट से शुरू हुई और 5 मंजिला इमारत थी। वो 5 मंजिला इमारत जो है वो मुनद्दिम हो गई है। उससे जो है 7 अफराद जो है जख्मी हुए, जिन्हें करीबी अस्पताल जो है मुंतकिल किया गया है। साथ साथ मैं आपको बताऊं आग जो है वो इस कदर बेकाबू हो गई कि आपस की जो बराबर की जो 3 फैक्ट्री हैं उसको भी जो है लपेट में ले ली है। इस वक्त भी जो है पानी की जो है शदीद कमी है, जिससे जो है रेस्क्यूदारों को जो है इंतहाई जो है मुश्किलात के शिकार हैं। इस वक्त जो है 8 जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, 2 फाइटर हैं, 2 बाजुगर हैं, 2 स्टाकर जो आग को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग की शिद्दत बहुत ज्यादा है। इस वक्त पूरे लांडी में जो है वो आग से जो है धुआं वो फैल रहे हैं, जिससे रेस्क्यू इदारे जो है वो जो रेस्क्यू रज़ाकार हैं उनको इंतहाई मुश्किलात के शिकार है। उनका कहना है कि धुएं बहुत ज्यादा फैल गए हैं और पानी की जो है शदीद कमी है, जिससे बहुत ज्यादा मुश्किलात हो रही हैं। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि जो जख्मी अफराद हैं उनको करीबी अस्पताल जो है मुंतकिल कर दिया गया है। उनकी जो है ट्रीटमेंट जो है वो शुरू कर दी गई है। इस वक्त जो लांडी जो खंबे करीब के खंबे हैं फैक्ट्री के, उनमें जो है अपनी आप मदद के तहत जो शहरी हैं वो उतर रहे हैं। जितने वर्कर हैं वो उतर चुके हैं। उनके काफी वर्कर को जो है उतार लिया है। इस वक्त जो है पुलिस और रेंजर्स जो है वो अपनी आप मदद के तहत भी जो है वो काम करती दिखाई दे रही है। SSQ का अमला भी जो है वो पहुंच चुका है, वो भी आग बुझाने में जो है वो कोशिश कर रहा है। जी ठीक है, बिलाल अली आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब के नाअहल होकर डिसीट होने का मामला PTI के बड़ों ने सर जोड़ लिया। मुशावरत में बानी तहरीक इंसाफ के सामने ऑपोजिशन लीडर के नाम की तजवीज देने पर गुफ्तगू हुई। इब्तिदाई तौर पर ऑपोजिशन लीडर के लिए 3 नाम सामने आ गए हैं। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और आमिर डोगर के नामों पर मुशावरत हुई। बैरिस्टर गौहर ने बतौर अपोजिशन लीडर पार्लिमानी किरदार निभाने से माजरत कर ली है। जराये के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने कहा, मैं पार्टी का चेयरमैन हूँ, मेरे लिए यही ओहदा काफी है। मजीद तफसीलात जानते हैं जायदा राव से। जायदा बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन लीडर चुनने के लिए जो है शर्त जोड़ ली है। मुशावरत शुरू है कि बानी PTI के सामने कौन से 2 से 3 नाम रखे जाएं, उसमें से एक नाम को जो है चूज किया जाए। तो आमिर डोगर का नाम सामने आया, असद कैसर का नाम सामने आया। तो असद कैसर को जो है हुकूमत के नाम की तरफ से कोई इतराज नहीं आ रहा, लेकिन आमिर डोगर के नाम पर लग रहा है उनको कोई इतराज नहीं आएगा कि आमिर डोगर का नाम जो है पास हो जाना चाहिए। लेकिन अपने ही लोग हैं, KP के हों, पंजाब के हों, वो आमिर डोगर के नाम पर राजी होते दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन बानी PTI की जानिब से अभी कोई हतमी नाम नहीं दिया गया। कोशिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि असद कैसर को जो है अपोजिशन लीडर के लिए राजी किया जाए, क्योंकि फिलहाल वो माजरत कर चुके हैं। तो बहरहाल ये लग रहा है कि KP के और पंजाब के लोग यहाँ असद कैसर के नाम पर मुतफिक भी हैं और हुकूमत की जानिब से अगर कोई इतराज आता है उससे भी निमटने के लिए तैयार है। बहरहाल हुकूमत की जानिब से आमिर डोगर के नाम पर कोई इतराज नजर नहीं आ रहा, लेकिन अपनी जमात के लोगों को आमिर डोगर का नाम पसंद नहीं है। इसलिए बानी PTI के सामने जो है ये 2 नाम जाएंगे और दोनों नामों में से जिसने बानी PTI ने मुहर लगा दी वो नाम जो है हुकूमत को दे दिया जाएगा अपोजिशन लीडर के लिए। जायदा राव आगाह करी थी, बहुत शुक्रिया। N129 लाहौर में कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले उम्मीदवारों की अबूरी फहरिस्त जारी कर इलेक्शन कमीशन के मुताबिक N129 में कुल 27 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। PTI रहनुमा हमाद असर, अवैस अंजुम, मियाँ जमील, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद, हाफिज मियाँ मोहम्मद नुमान, पीपल्स पार्टी का कारकुन हबीब जालिब की बेटी ताहिरा जालिब, आसिफ नागरा ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। कल 8 अगस्त से कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल का अमल शुरू किया जाएगा, जबकि N129 लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन 18 सितंबर को होगा। N129 लाहौर की सीट मियाँ अजहर की वफात के बायस खाली हुई थी।
اسلام آباد میں کسی ممبر کو ہم نے ٹچ نہیں کیا، پارلیمنٹ کے گیٹ کھلے ہوئے تھے، کیوں نہیں باہر نکلے؟ بار بار کہتے ہیں خان بڑا پاپولر لیڈر ہے، شیطان بھی بڑا پاپولر تھا، سب کو پتا ہے 9 مئی پی ٹی آئی نے کیا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا خیبر پختونخوا میں آپریشن کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، جو وزیر اعلیٰ بھتا دیں وہ کیا لڑیں گے؟ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ دہشت گردوں کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ؟ میں زائرین سے بات چیت کے لیے کراچی جا رہا ہوں، حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ سفر کو ممکن اور آسان بنایا جائے، فلائٹس بڑھائی جائیں، غیر ملکی ایئر لائنز کو اجازت بھی ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا ہے پی ٹی آئی کا 5 اگست کا احتجاج مؤثر اور کامیاب تھا، ملک میں 170 اضلاع میں کمپرومائز کا لفظ ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے، ارکان نے کروڑوں روپے ٹھکرا دیے، 50 کیسز ایک رکن پر ہیں، وہ تو پہلے ہی قربانیاں دے رہے ہیں، کیسز کے ڈر سے ہمارے ارکان اپنے گھر میں نہیں جاتے۔ ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کے حوالے سے پہلے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ بات کریں گے، ہم اس پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، رہیں گے، وہ پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ڈسٹرکٹ سے پاکستان میں ہر ڈسٹرکٹ میں لوگوں نے آواز اٹھائی، لوگ کیا کر سکتے ہیں، آواز ہی اٹھاتے ہیں، سڑکوں پہ آتے ہیں، اظہار یکجہتی کرتے، یہ انہوں نے کر دی۔ پارلیمنٹرین جتنے بھی تھے وہ اپنے حلقوں علاقوں میں ان کو کہا گیا تھا، اور ہماری ہر جگہ پہ ایک اسائنمنٹ ہوئی بھی تھی، کمپرومائزیشن کا لفظ ہماری ڈکشنری میں نہیں۔ جو لوگ کروڑوں روپے کے جو آفر ہے وہ ٹکرائیں، جن کے بچے سفر ہو، جن کے گھر سفر ہو، جن کے بزنس سفر ہو، جن کے سب کچھ قربان ہو۔ ایک طرف امرت کے ادارے ہیں، آج ایجی کیسز بھی ختم کرائے، 50 کیس ایک پارلیمنٹیرین پر ہے، آؤ اپنے کیسز بھی ختم کراؤ، گاڑیاں بھی لے لو، چیئرمین شپ آف دا کمیٹی بھی لے لو، منسٹریاں بھی لے لو۔ ہمارے زیادہ تر پارلیمنٹیرین آج بھی کرائے کہ گھروں میں رہ رہے ہیں، اپنے گھروں میں نہیں جا سکتے، اس کے باوجود خان صاحب کے ساتھ ڈٹے تھے، ہیں اور رہیں گے، and we are so proud of everyone۔ لیکن خان صاحب سے ملاقات اس کے بعد ہوئی نہیں ہے، خود ملاقات کروں گا، بات کروں گا تو پھر۔ یہ مدینہ کی ریاست نہیں ہو سکتی، یہ علی بابا چورو کی حکومت ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ کے پی حکومت لوگوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے، لوگ دریا میں بہہ گئے لیکن صوبائی حکومت نے توجہ نہ دی، وزیر اعلیٰ کو بھی لوگوں کی داد رسی کے لیے آنا چاہیے تھا۔ جب ہمارے پاس نمبرز پورے ہوں گے تو ہم عدم اعتماد لا سکتے ہیں، پی ٹی آئی گلی کوچوں تک محدود ہو کر رہ گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ایک بار پھر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ سوات جیسے واقعات سے بچنے کے لیے مؤثر اقدامات ناگزیر ہیں، سوات میں فری ایمبولینس سروس کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہوگی ایمبولینس سروس انشاءاللہ ہم یہاں پر لانچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے ٹورزم منسٹر جو کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں، ان کو یہاں پر آنا چاہیے تھا، ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے تھی، ان کی دنیا دیکھتی رہی، لیکن اگر کسی نے نہیں دیکھا تو ہماری حکومت نے دیکھا، ہماری انتظامیہ نے نہیں دیکھا، ہماری 1122 نہیں دیکھا، باقی ساری دنیا دیکھ رہی تھی۔ دیکھیں جو پارٹی کے معاملات ہیں، یا صدر بننا ہے یا جنرل سیکرٹری بننا ہے یا کوئی عہدیدار بننا ہے، وہ تو میرے صوبائی صدر آ کے آپ کو جواب دے سکتے ہیں۔ مجھے جو صوبائی تنظیم ٹیم دے گی میں اس کے ساتھ کام کروں گا، اور ہمارے بھی جمہوری حق ہے کہ جب ہمارے پاس ممبران کی تعداد پوری ہوگی، ہم عدم اعتماد لانے کی پوزیشن میں ہوں گے تو انشاءاللہ ہم لائیں گے۔ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مصطفیٰ عامر کے قتل، غیر قانونی اسلحہ، منی لانڈرنگ سمیت 4 مقدمات، جیل حکام نے ملزم ارمغان سمیت دیگر کو کراچی کی انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت نے وکیل سرکار اور تفتیشی افسر کا حکم دیا کہ ملزمان کو مقدمات کی نقول فراہم کی جائیں۔ عدالت نے مقدمات کی سماعت ملتوی کر دی۔ مصطفیٰ عامر کو 6 جنوری کے روز اس کے دوست ارمغان اور فارمی نے قتل کیا تھا۔ قتل کیس میں ارمغان اور شیراز گرفتار ہیں۔ مقتول مصطفیٰ عامر کی لاش ہب بلوچستان سے ملزمان کی نشاندہی پر ملی تھی۔ دونوں ملزم پولیس اور میڈیا کے سامنے مصطفیٰ عامر کو قتل کرنے کا اعتراف کر چکے ہیں۔ حکومت کا 1 لاکھ ٹن چینی امپورٹ کرنے کا ٹینڈر منسوخ کرنے کا فیصلہ۔ ٹینڈر میں ریٹ اور چینی کا سائز معیار کے مطابق نہیں ملا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق امپورٹ کی بولی دینے والی تینوں کمپنیز سے ڈیل فائنل نہیں ہو سکی۔ انہی وجوہات پر 1 لاکھ ٹن چینی امپورٹ کرنے کا ٹینڈر منسوخ کیا جا رہا ہے۔ 1 لاکھ ٹن باریک چھوٹی چینی کے لیے $539 اور $567 فی ٹن کا ریٹ ملا۔ درمیانی سائز کی چینی کے لیے $599 فی ٹن کا ریٹ ملا۔ دونوں ریٹس مقامی مارکیٹ میں سستے داموں چینی فراہمی کے لیے معقول نہیں۔ چینی کے کراچی پورٹ پہنچنے پر کارگو ہینڈلنگ چارجز بھی دینا ہوں گے۔ چینی کی آن لوڈنگ اور پھر ٹرکوں پر لوڈنگ کے اخراجات بھی دینا پڑیں گے۔ پورٹ سے مارکیٹوں تک پہنچانے کے لیے ترسیلی اخراجات بھی دینا پڑیں گے۔ حکومت امپورٹڈ چینی کے حصول میں کوئی خلاف ضابطہ اقدام نہیں کرے گی۔ چینی کی درآمد میں قیمت اور سائز پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ چینی کی درآمد کے لیے معقول ریٹس اور معیار کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔
ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ملتان میں ایک اور اسکینڈل سامنے آ گیا. قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 275 ڈیلی ویجز ملازمین کو بھرتی کیا گیا, جس سے قومی خزانے کو 17 کروڑ روپے کا نقصان پہنچا. سرکاری دستاویزات کے مطابق ان بھرتیوں میں اشتہار, اسکروٹنی اور انٹرویوز کا عمل مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے, جبکہ ملازمین کو چھٹیوں کے دنوں کی بھی تنخواہیں دی گئی ہیں جو قواعد کے خلاف ہے. ذرائع کا کہنا ہے اس معاملے کی انکوائری کا حکم دسمبر 2024 میں جاری کیا گیا تھا, لیکن 6 ماہ گزرنے کے باوجود کوئی کارروائی نہ ہو سکی. اسلام آباد میں ضلع انتظامیہ اور سی ڈی اے بلڈنگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے مشترکہ آپریشن کے دوران ہاسٹل سٹی میں بلڈنگ کو کے مسلسل خلاف ورزی پر 30 عمارتوں کو سیل کر دیا ہے. اس کارروائی کی نگرانی اسسٹنٹ کمشنر نیلور نے کی ہے, جبکہ اسلام آباد پولیس کی نفری بھی موقع پر موجود رہی. آپریشن کے دوران ہاسٹل سٹی میں قائم تجاوزات کو بھی ہٹا دیا گیا ہے. ترجمان کے مطابق بلڈنگ مالکان کو متعدد بار نوٹسز جاری کیے گئے تھے, تاہم خلاف ورزی کے تسلسل پر یہ سخت اقدام اٹھایا گیا ہے. جو کام پچھلے 45 سال میں نہیں ہوا وہ بلاول بھٹو کی حکومت میں مکمل ہوا. مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو, کہا ہمیں جب حکومت ملی تو وعدہ کیا کہ کام مقررہ مدت میں کریں گے. 22 سال قبل پانی کی سپلائی بہتر بنانے کے لیے کام شروع کیا گیا تھا. آبادی بڑھی تو پانی کا استعمال بھی بڑھ گیا. نئی کینال کو بنانے کے بعد پرانے کینال کی بھی مرمت کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ پورے 20 کروڑ گیلن پانی یومیہ کراچی کو ملے. ڈیپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے ضروری نقد آور اجلاس کے چوتھے اجلاس میں کپاس کے شعبے کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے. اجلاس میں کپاس کی پیداوار اور منافع میں اضافے کے لیے بہتر بیج, جدید ٹیکنالوجی کے فروغ, تحقیق اور ماحولیاتی خطرات سے نمٹنے پر غور کیا گیا. اسحاق ڈار نے کہا کہ کپاس کو دوبارہ قومی معیشت میں مرکزی مقام دلانے کے لیے مربوط اور عملی اقدامات ناگزیر ہیں. انہوں نے عالمی مارکیٹ میں کپاس کی مسابقت اور کاشتکاروں کی آمدن بڑھانے پر بھی زور دیا. وزارت قومی غذائی تحفظ کو پالیسی سفارشات پر عمل درآمد کے لیے لائحہ عمل تیار کرنے کی ہدایت کی گئی. اجلاس میں وزارت تجارت, FPR, MNFSR, صوبائی حکومتوں اور نجی شعبے کے نمائندے بھی شریک ہوئے.